الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناسا مگر چند مؤنث بتوں کی وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. سبق ہو رہا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ وَمَن يَتَّخِذِ الشیطان ولیًا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یعدہم وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم. آپ پانچوں لوگ پیچھے سے اٹھ کے آگے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیل لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن بشرطے کہ پھر بولیں پورا لفظ بولیں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ پیچھے کون ہے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے پیچھے کون ہے؟ آپ آگے آ کے بیٹھیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن مال پر قبضہ کرنے کی خاطر ان سے نکاح کی، والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الانفس الشح
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگر چاہ نہیں، یہ کون پڑھتا ہے بیچ میں اٹھ پٹانگ؟ دوبارہ بولیں، اگرچہ، پھر بولیں، پورا بولیں جملہ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ آج جو رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یعنی ایک گناہ اگر مجھ سے نہیں ہوا تو وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور اللہ کے سوا معبود کسی اور کو نہیں مانا، اور یہ بھی کہ میں نے کبھی جرأت کے ساتھ یعنی بے نیاز ہو کے گناہ نہیں کیا، اور
گناہ کرتے ہوئے میں نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا کہ میں بھاگ کر کہیں اور جا سکتا ہوں، لیکن جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے ہاں میرا کیا حال ہوگا؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرے اندر برائیاں ہیں اور یہ برائیاں نہیں ہیں، تو اس حال میں جب میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ کبھی نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہوں گے ان سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کی تفسیر اور شان نزول سے یہ صاف پتہ چلا، اور یہ قرآن کریم کی دلیل قطعی بن گئی کہ شرک کبھی بخشا نہیں جائے گا، اور اس کے بخشے نہ جانے کی صورت کیا ہے کہ جب شرک کرنے والا مرتے دم تک اپنے شرک پر قائم رہے اور شرک ہی کی حالت میں مر جائے۔ کفر کا بھی یہی حکم ہے اور شرک کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں کافر اور مشرک مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اس آیت سے یہ پتہ بھی چلا کہ گناہ کبیرہ خواہ اللہ کی ذات کے متعلق ہوں یا بندوں کی ذات کے متعلق، سب بخشے جانے کے قابل ہیں، اگرچہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق یہ ہوگا کہ حقوق اللہ تو تنہائی میں خلوت میں بھی بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ کے معاف کروا لیے جائیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا، تو اللہ بھی تب معاف کرے گا۔ اور اگر ہم نے یہ ڈھونگ رچا لیا کہ زیادتی اور بدتمیزیاں لوگوں کے ساتھ کی اور معافی اللہ سے مانگ لی، تو اللہ کبھی بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ اس کے بندے سے معاف نہیں کرواتا جس سے اس نے ظلم یا زیادتی کی ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کفر و شرک کے علاوہ جتنے گناہوں کی بخشش ہے وہ یقینی نہیں ہے، بلکہ ان کے بخشے جانے کی امید ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آیت میں آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لمن یشاء، جسے چاہے گا۔ اگر جسے چاہے گی کی قید نہ ہوتی تو پھر یقینی بات ہوتی کہ سب کے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جسے چاہے گا اللہ نے جب فرمایا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی امید تو ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یقینی بات ہے تو یہاں یقینی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہوگا۔ اللہ جس پہ فضل کرنا چاہے گا اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنے کی ہمیں تاکید اور تربیت کی گئی کہ جب بھی مانگیں
اللہ کا فضل مانگے، توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے فضل پر ہی نظر رکھیں، اس پہ نظر کبھی نہ ہو کہ ہمارے توبہ کرنے کی وجہ سے اب اللہ پہ لازم ہو گیا کہ اللہ معاف کرے گا ہی کرے گا، بلکہ یہ اس کے فضل پر منحصر ہے کہ وہ جس پہ فضل کرے گا اسے بخش دے گا۔ اس لیے فضل مانگے تاکہ فضل ہر ایک پہ ہو اور بخشش ہر ایک کی ہو جائے۔ وہ لوگ یعنی شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کے۔ عورتوں کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ کہ انہوں نے مذکر اور مؤنث شکل کے سارے بت بنا رکھے تھے، کچھ بت مؤنث شکل کے تھے، کچھ بت مذکر شکل کے۔ جیسے بتوں کے نام آتے ہیں لات، عزا، منات، یہ سارے بت جو ہیں یہ مؤنث بتوں کے نام ہیں، لات بھی، عزا بھی اور منات بھی۔ اسی طرح جتنے قبیلے تھے، جیسے ہمارے ہاں کچھ اپنے آپ کو بڑی ذات والے لوگ کہلاتے ہیں، یعنی کمیوں کے مقابلے میں، اسی طرح وہاں جو بڑے قبیلے ہوتے تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت بنا رکھا تھا اور وہ اپنے بت کی عبادت کرتا تھا۔ تو جو مؤنث شکل کے بت ہوتے تھے اور جس قبیلے کا وہ مؤنث شکل کا بت ہوتا اس کو قبیلے کی انثى کہتے تھے، مؤنث بت کو قبیلے کی انثى یعنی عورت کہتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے بنائے ہوئے بتوں کو جن کو وہ معبود سمجھتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرک لوگ عورتوں کو پوجتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں عورتیں اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ جو مشرک تھے یہ لوگ بتوں کو زیور پہناتے تھے، اور جس طرح عورتیں زیور پہن کے بنتی سنورتی ہیں اس طرح اپنے بتوں کو بناتے سنوارتے تھے، اس لیے ان کو عورتیں کہا گیا۔ یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو جس شخص پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اللہ، اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، پھر میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بنائے گا وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ اچھا، اب کیا پتہ چلا کہ شیطان مردود کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ان کو ایسا بنا دینا کہ ان کی نجات اور مغفرت کا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہ کام کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی موت سے غافل کر کے
لمبے عرصے تک جینے کی سوچ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اور ہم سارے لوگ اس کی جیتی جاگتی تصویر ہیں. چھوٹی چھوٹی بات ہی نہیں ہم کرتے. انشورنس کوئی لے لیں، 20 سال سے کم کوئی انشورنس نہیں کرواتا. بچی یا بچہ پیدا ہوا، اس کی انشورنس کروا دی کہ 20 سال کے بعد بیٹی شادی کی قابل ہو جائے گی اور بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ہوں گے، تو ابھی انشورنس کروا دو. جب وہ اس عمر کو پہنچیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا. گویا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اس وقت اور ہماری اولاد بھی زندہ ہوگی. تو 20 سال بعد کی ہماری پلاننگ یہ ہے. اتنی لمبی امیدیں کون دلاتا ہے ہمیں؟ شیطان. اور انہی چیزوں کی پلاننگ کرتے 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 ہمیں کبھی موت بھول کر بھی یاد نہیں آئی، اور پھر اچانک ایک وقت میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کو موت نے اپنے شکنجوں میں لے لیا اور دنیا حیران رہ گئی. اور یہ ایک بار نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں بار ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، مگر ہم پھر وہاں کے وہاں ہی رہتے. لیکن جب موت آ گئی، اس نے بندے کو دبوچ لیا، اب اسے پچھتاوا لگا. لیکن کیا فائدہ؟ تب وہ نہ کچھ کر پائے گا، نہ اس کو کوئی گنجائش ملے گی، بلکہ اس نے جو اپنے اعمال کیے ہوں گے ان کے انجام سے ہی اسے دوچار ہونا ہوگا. اس بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا نادانی، جہالت یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ آدمی اپنی جوانی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور بڑھاپے کے لیے اپنی پینشن کا انتظار کرتا رہے. نہ اسے جوانی میں مرنے کا خیال آئے اور نہ بڑھاپے میں. وہ اس کا خیال ہی اپنے دل سے نکال دے. اور یہ اس کو بالکل امپاسبل لگے کہ تندرستی کی حالت میں مجھے بھی اچانک موت آ سکتی ہے. وہ اس کو ناممکن سمجھے. اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی یہ لذت چند دنوں کی ہے، اور موت کے ہاتھوں ہر ایک نے ایک دن ختم ہونا ہی ہے. یہ کبھی بھی اپنی زندگی کو عزیز نہیں رکھ سکتا. اسی لیے مشہور اشعار ہیں کہ دلا غافل نہ ہو یکدم. شاعر تو کہہ رہا ہے کہ ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو. یہ اچانک تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیری امیدوں والی چیزیں، تیری بنائی ہوئی چیزیں، تیرا جمع کیا ہوا مال، یہ سب کا سب یہی رہ جائے گا. اور لوگ تجھے اٹھا کے زمین کے نیچے دبا کر اس طرح بند کریں گے کہ وہاں سے تو نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکے گا. شیطان نے کہا کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا
کہ وہ بتوں کے نام پہ جانوروں کے کان چیریں یا اس طرح کی الٹی سیدھی دوسری حرکتیں کریں۔ کان چیرنے کا کیا مطلب؟ یہ نشانی لگائی جاتی تھی کہ جس جانور کا کان چیر دیا جاتا وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، اب اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، زمینوں سے چرتے ہوئے نکال نہیں سکتا، ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، کوئی سے چوری نہیں کر سکتا۔ یہ ویلیو تھی ان کے بتوں کی، یعنی جن کے نام پہ خود کسی کو چھوڑتے پھر اس کا احترام اتنا ہو جاتا۔ تو پھر یہی حرکتیں عرب والے کرتے تھے۔ اونٹنی جب 5 سال کی اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ دے دیتی، اب اس کو آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس سے نفع حاصل کرتے، نہ اس کو بیچتے، نہ اس کا دودھ یا گوشت کچھ لیتے، اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اور اب دودھ تو اس نے دینا ہی تھا، جب وہ دودھ دیتی تو اس کا دودھ جا کے بتوں کے سامنے رکھاتے۔ ایسی اونٹنی کو قرآن پاک نے بحیرہ کہا ہے۔ اور یہ بات شیطان نے اس انداز میں ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی کہ تمہارا یہ کام عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کے کرو، تو وہ عبادت سمجھ کے کرتے۔ اور یہ بات بھی اس نے کہی کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں کو ضرور بدل دیں گے۔ کیسے بدل دیں گے؟ اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں میں خلاف شریعت تبدیلی کرنا، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ مثلا اب ذرا غور کیجئے، اپنے کاموں پر بھی، اپنے کلچر پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس مرد پر لعنت فرمائی آپ نے جو مرد عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ ہمارے ہاں کئی خاندانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچپن میں مائیں شوق سے لڑکیوں کو اس لیے لڑکوں والا لباس پہنانا شروع کرتی ہیں کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، یا مجھے شوق ہے کہ میں لڑکوں والے لباس پہناؤں۔ تو لڑکی جب پہنتے پہنتے 10-11 سال کی ہو جاتی ہے، اب اس کی وضاقتہ، اس کے انداز، اس کا بولنا چالنا، اس کی عادتیں وہ سب لڑکوں جیسی ہوتی ہیں۔ اور اب جب وہ خود شوق سے یہ سارا کچھ کرتی ہے تو پھر لوگوں کی باتیں اور تانے سن کے انہیں برا لگتا ہے۔ اور بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ ان کی ساری عادتیں لباس کے ساتھ ساتھ لڑکوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ انہیں لڑکوں کے ساتھ چلنا پھرنا پسند آتا ہے، سائیکل چلانا، موٹر سائیکل چلانا، کھلے عام بازاروں میں جانا، انہیں یہی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اب ذرا غور کر لیں کہ اس لعنت میں شریک کون کون ہوا۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور اگلا سخت ترین حکم سنیے، آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، آج دیکھتے دیکھتے یہ رواج زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ مردوں نے بال بڑھا کے پونیاں ڈالنی شروع کر دی، اور عورتوں کو بال اچھے نہیں لگتے، ان کے بال بوائے کٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں، یہ بھی حد سے بڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی حد سے بڑی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں گھروں سے ہی نکال دو، انہیں گھروں میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ایک تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اور دوسرا جس کا آج تک
نہ فیصلہ عورت کر سکی اور نہ اس خباثت کے بغیر اسے چین آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بالوں میں دوسروں کے بال لگانے والی اور لگوانے والی، اور بدن کو گودنے والی اور گدوانے والی، ان تمام عورتوں پہ اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ انہی میں ہی وہ عورتیں شامل ہیں جو بھوموں کو ترشواتی، کبھی موٹا کرتی اور کبھی باریک کرتی، ان عورتوں پر بھی اللہ اور اس کے نبی کی لعنت۔ اور جن کے پاس شیطان اس طرح آ کے بربادی کرتا ہے کہ آج شادی کا دن ہے، آج ایک دن کر لو پھر نہ کرنا۔ کبھی وہ ماں کو آ کے سکھا جاتا ہے کہ بیٹی کو شادی پہ یہ کرنے کی اجازت دے دو، بلکہ کئی مائیں خود انوالو ہو جاتی ہیں، کبھی اپنی شادی پہ کبھی دوسروں کی شادی پہ۔ اور جب ایک مرتبہ بربادی ہو گئی، پھر یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب وہ ایک مرتبہ گناہ کر لیتا ہے تو اگلی مرتبہ اس کے لیے گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، بالکل اسی طرح گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے گناہ کے لیے، پھر ان کو روکنا قطعاً مشکل ہے، پھر آسان نہیں رہا۔ البتہ گناہ کرنے والے کے لیے اب گناہ کرنا آسان ہو گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ان تمام عورتوں پہ، تمام مردوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ اور یعدہم ویمنیہم، یہ ان کو وعدے دلاتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے۔ یعنی شیطان سامنے آ کے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا نیکی کے کام سے، اور ہمارے آگے کھڑے ہو کے ہمارا راستہ نہیں روکتا۔ کبھی زندگی میں کسی نے دیکھا کہ ادھر مت جاؤ، ادھر آگے شیطان کھڑا ہے، یا اس نے آپ کو کہ کیٹاگوریکلی یہ کہا ہو یہ نہیں کرنا یہ کرنا، دھمکیاں دی ہوں؟ نہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، طرح طرح کی پلاننگز جو حرام اور برائی پر مبنی ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ بندہ خود گمراہی میں پڑے اور اپنے ہاتھوں میں پڑے، خود برے کام کرے، خود ظلم کرے، اور منافق کے دل میں منافقت کی محبت ڈال دیتا ہے، اور گناہ کے کام کرنے والوں کو گناہ سے نفرت ہونے کی بجائے اپنے گناہوں کے کاموں سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے کہیں گے کہ وہ شارٹ لباس نہ پہنے تو کیا وہ چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ اسے وہی خوبصورت لگتا ہے۔ سلیو لیس قمیضیں بازو کے بغیر شمیزیں، انتہائی باریک اور پتلے کپڑے، آپ جسے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا پرانے زمانے کے خیال لے کے آ گئی ہو، آج کون سوچتا ہے ان باتوں کو؟ اسے وہی اچھا لگے۔ اور اپنے حالات آپ دیکھ لیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ کے ٹخنے سترے عورت ہے، اور جتنا ٹائم آپ کے ٹخنے ننگے رہتے ہیں آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور حرام کے، کہ وہ آپ کے لیے ستر ہے، اور پھر اپنی تصویر بنا کے خود دیکھیں تو انتہائی بری شکل اس وقت لگ رہی ہوتی ہے جب آپ کے گٹے ننگے، کالے سیاہ پیر، گندے مندے جسم، لیکن شیطان نے مت مار دی ہے کہ وہ انہیں ڈھک کے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا۔
اسے چونکہ یہی اچھا لگتا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، تو وہ نافرمانی کو ہی آپ کی نظر میں خوبصورت بناتا ہے۔ 10 بار آپ کو منع کیا جائے مگر آپ کو یہی اچھا لگتا ہے کہ بدن میرا جیسا بھی ہے وہ کالا کہ لوٹا ہے، کسی کام کا نہیں ہے مگر اسے ننگا ہونا چاہیے۔ شیطان نے وہی محبوب کیا آپ کی نظر میں، آپ کو وہی اچھا لگتا ہے۔ بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا، وہ کلپ دیکھنا، اور وہ چیزیں جو آپ کی طبیعت کے اندر آپ کو پسند ہیں، وہ میک اپ کی ہوں، وہ بے حیائی کی ہوں، وہ ڈراموں کی ہوں، وہ گندے کردار ہوں، آپ کی نظروں کو وہی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ انہی سے شیطان نے آپ کا انس پیدا کر دیا ہے۔ اس نے یہی کرنا تھا، اس نے یہ کیا، اب آگے سارا کام آپ کا اپنا ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ چھپ چھپ کے آپ اپنے موبائل لے کے، اپنے لیپ ٹاپ لے کے، اپنی چیزیں لے کے بیٹھیں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے ان بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے سے۔ اس نے آپ کے اندر رغبت ڈالی تھی، بس آپ نے اسے ایکسپٹ کیا، اب اس نے آپ کی طبیعت میں اتنی دلچسپی اور اتنا چسکا ڈال دیا کہ آپ کا ان کے بغیر چارہ ہی نہیں، نہ آپ کا دل لگتا ہے ان بے حیائی کی اور برائی کی چیزوں کو دیکھنے سے۔ اور اگر بے حیائی اور برائی کم بھی ہو تو فضول چیزیں جو ہیں وہ تو ہوں گی، اور ان میں وقت تو برباد ہوگا، آنکھوں کا گناہ بھی ہوگا، کم سے کم تو وہ ان کے اندر آپ کو الجھائے رکھے گا۔ پھر اسی طرح اپنی خود نمائی، ذاتی پسندیدگی یعنی خود پسندی، کبھی گھنٹوں شیشے کے آگے کھڑے ہونا، کبھی پلٹ پلٹ کے اپنے سراپے دیکھنا، کبھی لوگوں سے اپنی تعریف کروانا، یہ سارے کرتوت بھی شیطان کے ہی۔ آپ کو اپنے سوا کوئی دوسرا اچھا ہی نہ لگے۔ پھر غلط رسموں کی پابندی، ان کے لیے لڑنا جھگڑنا الجھنا اور وہ کروا کے چھوڑنا، اور اسی طرح کی لاتعداد برائیاں جو ہمارے دل میں ڈال کے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر ہم خود ہی اپنے شوق سے وہ سارا کرتے رہتے ہیں۔ تو سوچ لیجئے، اولئک مأواہم جہنم، ایسے کرتوت کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کے ٹھکانے جہنم ہے، اور ایسا ٹھکانہ کہ ولا یجدون عنہا محیصا، پھر وہاں چھٹکارے کی بات بھی کوئی نہیں۔ اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو اللہ نے ان سے بھی ایک وعدہ کیا اور فرمایا کہ ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہاں ان کو انعامات دیے جائیں گے، نعمتیں دی جائیں گی، جہاں ان کی ضیافت کے لیے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ کے وعدے ایسے سچے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان کی جو جھوٹی امیدیں ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کو وہ ملنے والی ہیں، نہ ان میں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ البتہ دونوں جہانوں میں ان امیدوں کی بنا پہ ان کا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، اور وہ ہو بھی نیکی کرنے والا، اور وہ ہو بھی پیروکار حضرت ابراہیم کے دین کا، ایسا دین جو ہر باطل سے جدا تھا، اور وہ خود بھی ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ ابراہیم جن کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ یہاں آپ کی ذات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین
تو اس کا ہے جو تابع دار مسلمان ہے، جو اطاعت اور اخلاص اختیار کرے گا اور حضرت ابراہیم کی پیروی کرے گا، بہترین مسلمان وہی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ساری شریعت اور ملت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور جو چیزیں الگ سے اللہ نے دین محمدی میں داخل کی ہیں وہ دین ابراہیم سے الگ ہیں، لیکن وہ خاص اللہ نے شامل کر کے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما کے آپ کے دین کو جامع ترین دین بنا دیا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر شے کو اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت نے گھیر رکھا ہے، کوئی شے اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔ اب اگلے رکوع میں بیان ہو رہا ہے کہ اے حبیب، آپ سے یہ لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور یہ احکام آگے اسی رکوع میں بیان ہو رہے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے جو ہم پیچھے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث سمجھتے ہی نہیں تھے، اس پہ خود قبضہ کر لیتے۔ جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے بھی وارث ہوں گے؟ کیونکہ پہلے تو یہ وارث سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں بڑا عجیب لگا اور سوال کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس آیت میں جواب دیا، یہ ابھی پڑھا ہم نے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے وہ جو قرآن میں تمہارے اوپر نازل ہو چکا ہے، یہ تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی جو آیت میراث میں ایک ایک بندے کا حصہ بیان کر دیا گیا ہے وہی فتویٰ ان کے لیے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتیموں کے ولیوں کا یہ دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی مالدار ہوتی اور شکل و صورت والی بھی ہوتی تو تھوڑا سا مہر دے کے اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تاکہ اس کا سارا مال ہمارے حصے میں آ جائے۔ اور اگر وہ حسن و جمال اور مال نہ رکھتی ہوتی تو پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ اس سے نکاح ہی نہیں کرتے تھے، اور نہ تو وہ نکاح کرتے تھے اور نہ اس کو کسی کے نکاح میں دیتے تھے، اس وجہ سے صرف مال کے لالچ سے کہ اگر ہم نے اس کا نکاح کسی اور سے کیا تو ظاہر ہے جو اس کا شوہر ہوگا وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عادتوں سے ان لوگوں کو یہ آیت نازل فرما کے منع فرمایا۔ اور قرآن کریم میں خاص طور پہ یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے اندر کمزور اور محروم عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہدایتیں فرمائی ہیں، اور ان لوگوں کو حقوق دلانا یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی غریبوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی دوسرا ان کے حقوق نہ دیتا ہو تو ان کے حقوق دلانے کی مہم چلانا اور اس کو بیان کرنا،
یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اللہ نے اس جگہ پہ ان لوگوں کے حقوق خود بیان فرمائے۔ اور اگر ان لوگوں کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو، خواہ عدالت میں خواہ ویسے پرائیویٹلی لوگوں کے اندر، تو ان کو حقوق دلانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور کوشش کرنے والے کو اللہ بے پناہ انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے، تجھے پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تیرے پاس کوئی یتیم آیا کرے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اور اپنے کھانے میں سے یتیم کو بھی کھلایا کرو، تو تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس قدر یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اب ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ گھر کے اندر بھی اگر ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے بچے رہ رہے ہوں تو کھلے عام اپنے بچوں کو جو ترجیح دی جاتی ہے، اور جس طرح یتیموں کی حق تلفی اور ان کے دل توڑنے کے اسباب بنتے ہیں، ان کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان لوگوں کی پرورش پر تو اللہ کریم نے اس قدر انعامات نازل فرمائے ہیں اور خوشخبری دی ہے کہ بندے کی سوچ سے باہر ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی تو پرورش کرنے والے کا مقام ایسے ہے جیسے وہ ساری رات قیام کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، اور صبح و شام اللہ کی راہ میں تلوار لے کر جہاد کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ وہ 3 یتیموں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے جس انداز سے سامنے بیٹھے لوگوں کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 بھائی ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ آپ نے اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح یہ 2 بہنیں ہیں، یہ 2 بہنیں یعنی 2 انگلیاں، فرمایا کہ جس طرح یہ 2 بہنیں ہیں، اس طرح وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح میرے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ اگر عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی زیادتی کا یا بے رغبتی کا، تو ان پہ یعنی میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح ہی سب سے بہتر ہے۔ گھر بسانے کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی اور اولین کوشش کا حکم بھی دیا گیا۔ جب کوششیں ناکام ہو جائیں، فائدہ نہ ہو، تو پھر کوئی علیحدگی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ سر دست اور فوراً ایسے فیصلوں تک نہیں پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے،
اور انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کا باعث بنے، نہ کہ بگاڑ کا۔ اچھا، اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی؟ زیادتی تو یہ ہوگی کہ شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ رہے، اس کے کھانے پینے پہننے کا انتظام نہ کرے، یا پھر اس کو پورا نہ دے، کھانے پینے کو پورا نہ دے، لباس نہ دے، یا پھر وہ مارے پیٹے بد زبانی کرے، اور پھر اس میں کوئی دلچسپی بھی نہ لے، اس سے محبت بھی نہ رکھے، بول چال بھی بند کر دے۔ اب یہاں دونوں میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو اچھا طریقہ ہے وہ افہام و تفہیم کا ہے، کہ وہ آپس میں صلح کریں۔ صلح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اٹھے صفیہ؟ پیچھے چلی جائے پلر کے ساتھ۔ جی، صلح کرنے کا مطلب ایک تو صلح ہوتی ہے ناراضگی کو دور کرنا اور آپس میں صلح کرنا، ایک صلح ہے جو کہا جا رہا ہے افہام و تفہیم، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرد کیا سمجھے کہ وہ انصاف سے کام لے اور اپنی بیوی کی ضروریات جو شرعی طور پہ اس کے ذمے ہیں ان کو پورا کرے۔ اٹھے آپ بھی، ادھر پلر کے ساتھ ہو جائیں، کھڑی ہوں آپ۔ اور عورت کو جو صلح کا کہا جا رہا ہے وہ کیا صلح ہے؟ یعنی عورت دیکھے کہ اس کے مرد کی گنجائش کتنی ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، وہ کتنا خرچ دے سکتا ہے، کیسا لائف سٹائل مجھے دے سکتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرے، اپنی فرمائشیں تھوڑی کر دے۔ اگر وہ اپنی پڑوسن یا محلے میں یا خاندان میں کسی اس عورت کو دیکھے گی جس نے کبھی 10,000 سے کم کا سوٹ نہیں پہنا اور اس کے شوہر کی تنخواہ ہی ساری 20,000 ہے، تو کیا اس کا مقابلہ کر کے وہ جی سکے گی؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں صلح کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اپنی فرمائشیں، اپنی ضروریات کو کم کر لے، ان کا معیار تھوڑا نیچے لے آئے۔ تو اس کی اس سمجھداری اور شوہر کے ساتھ کوآپریشن کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ آگے چل کے اللہ ان کو اتنی وسعت عطا کر دے، برکت عطا فرما دے کہ ان کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں اور گھر بھی بس جائے۔ لیکن یہاں ہم نے کئی بار کیا دیکھا، صرف اتنی سی بات سے گھر اجڑ جاتا ہے کہ یہ میری مرضی کے کپڑے نہیں لا کے دیتا، اس نے آج تک میری مرضی کی کوئی چیز نہیں لائی، مجھے شاپنگ نہیں کرواتا۔ ایسے بے وقوف معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے، جس کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے، اور عورتیں علیحدگی لیے بغیر گزارا نہیں کرتی۔ اس میں بہت سارا دخل ان بے وقوف سہیلیوں اور دوستوں کا ہوتا ہے جو ہر مرتبہ ملتے ہوئے یہ ابھارتی رہتی ہیں کہ تم بھی اپنا آپ دکھاؤ، تمہارا شوہر نہیں مانتا تو تم بھی ذرا اکڑ جاؤ، تم بھی اپنی منوا کے دکھاؤ، 4 دن میں کے چلی جاؤ، خود ہی سیدھا ہو جائے گا، بچے چھوڑ جاؤ، خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی اتنی بد دماغ سہیلیاں ہوتی ہیں وہ نہ اپنے گھر بساتی ہیں اور نہ آپ کے بسنے دیں گی۔ جب تک آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے اور ان سے باتیں کرتے رہیں گے آپ کے گھروں کا حال یہی رہے گا۔ اور جب آپ کا دھیان اللہ کے حکم کی طرف
اور ایک پاکیزہ زندگی کی طرف ہوگا کہ میاں بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا آدھا ایمان کہا ہے. تو جب اس طرف دھیان جائے گا اور حرام کی زندگی سے بچ کر اللہ نے جو آپ کو حلال زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے اس کی طرف شکر گزاری کا خیال جائے گا تو پھر ان چیزوں کے ساتھ آپ سمجھوتا کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چیزوں کو سیٹل کرنے کی جب کوشش کریں گے تو زندگی میں آسانی آ جائے گی. اور آگے کہا گیا کہ یہ تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ شوق سے دو دو تین تین شادیاں کر لو تو تم عورتوں میں برابری کر سکو. اب یہ قرآن پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنی بھی حرص کر لو گے تو تم سے برابری نہیں ہو سکے گی. تو جتنا تمہارے بس میں ہے اتنی برابری کرنے کا تو تمہیں اللہ نے حکم دیا. اور یہ کہا گیا کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهُ كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ کسی بھی وجہ سے اگر دوسری شادی کرو تو پھر یہ نہ ہو کہ ایک کو زمین آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا چھوڑ دو اور پورے کے پورے دوسری کی طرف جھک جاؤ. اور یہ تو ہر گھر میں یہی ہوتا ہے. جہاں دوسری شادی ہوتی ہے شاید کوئی 1-2% بندوں کے اندر خوف خدا ہو اور وہ کچھ برابری کرتے نظر آ جائیں، ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ دوسری شادی ہو گئی تو پہلی جو 10-20 سال سے خدمت کر رہی ہے اس کی پرواہ نہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بات کرنا بھی چھوڑ دیا، اس کے بچوں کو بلانا چھوڑ دیا. اب دن رات ایک ہی بیوی کا خیال ہے، اس کے لیے آسائشیں ہیں، اس کے لیے شاپنگ ہے، اس کے لیے گھر ہے، اور پہلی نہ بس رہی ہے نہ اجڑ رہی ہے. تو اللہ نے پہلے یہ بتا دیا کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، سوچ لو کہ کیا آپ انصاف کر سکو گے تو پھر دوسری تیسری شادی کی طرف جانا. اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسا مرد قیامت میں فالج زدہ اٹھے گا، اس کی ایک سائیڈ لٹک رہی ہوگی، بیکار ہو جائے گی. جب وہ ایک بیوی سے محبت کرے گا، اس کے حقوق پورے کرے گا اور دوسری کو چھوڑ دے گا تو قیامت میں اس حال میں اٹھے گا. اس کی کسی کو فکر ہی نہیں. یہاں دیکھا دیکھی شادیاں کرنا آسان ہے لیکن ان مسائل اور ان انجام کار کا کوئی پتہ نہیں، نہ فکر ہے. آگے کہا گیا کہ اگر یعنی ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے کوششوں کے باوجود بھی اگر گھر نہیں بچ سکا اور اگر وہ دونوں ساری کوششوں کے بعد ناکام ہو گئے اور انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، جدا ہو گئے، تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، یعنی کسی نے بھی بدنیتی سے کام نہیں لیا. بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بڑی کوششوں کے باوجود بھی دو بندوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے اور ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہاں پر آ کے ساری کوششوں کے بعد اللہ نے اجازت دے دی کہ اب اچھے طریقے سے علیحدگی کر لیں، اور جب علیحدگی کر لیں گے نیک نیتی کے ساتھ تو اللہ تعالی دونوں میں سے ہر ایک کو پھر وسعت عطا کر دے گا. اور اللہ وسعت دینے والا، حکمت والا ہے. وسعت عطا کر دے کا مطلب یعنی اگر صلح کامیاب نہیں ہوتی، گزارا نہیں ہوتا تو پھر نہ اپنی زندگی برباد کریں نہ اپنی بیوی کی، بلکہ اچھے طریقے سے صلح کر لیں. اور جب اس اچھے انداز سے علیحدگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ عورت کو اچھا شوہر دے دے گا اور شوہر کو اچھی بیوی دے دے گا اور دونوں کی زندگی آگے چل پڑے گی. وہ وسعت عطا فرمانے والا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا
کہ نہ تو کلی طور پہ عورت مرد کی محتاج ہے اور نہ کلی طور پہ مرد عورت کا محتاج ہے، بلکہ سب اگر محتاج اور حاجت مند ہیں تو وہ اپنے رب کریم کے ہیں۔ یہ کیوں بات سمجھائی گئی؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اولاد کو ساری زندگی خوار کرتے رہتے ہیں، نہ ان کا گھر بساتے ہیں، نہ ان کو علیحدہ ہونے کی اجازت دیتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پہلے انتظام کر دیا تھا وہ دوبارہ بھی چاہے گا تو دوبارہ انتظام کر دے گا، اور وہ پہلے سے اچھا کر دے گا۔ تو زندگی کو چلانا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اپاہج بنا دینا۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ سب نہیں ہو رہا تو اچھے طریقے سے اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے شوہر اور بیوی دونوں کو یہ بتایا گیا کہ تم دونوں نہ تو کلی طور پہ خود مختار ہو اور نہ کلی طور پہ ایک دوسرے کے محتاج ہو، بلکہ اللہ نے سارے اختیارات نہ ٹوٹلی تمہیں دیے اور نہ تمہیں بے بس بنایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب سہارا رکھ کر اچھائی کی نیت سے کچھ کرو گے تو اللہ تمہارا بہترین انتظام فرما دے گا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اس سلسلے میں جب ایسی صورتحال ہو تو ایک بہت وظیفہ پیش کیا گیا کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت پہنچنے پر جب وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت پر ثواب بھی دیتا ہے اور اس سے بہتر اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ ساتھ یہ کہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر سن لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ بھی باقی بہت سی ازواج مبارکہ کی طرح بیوہ تھیں، آپ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ تو کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے یہ دعا سن رکھی تھی، تو میں نے یہی دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کا مطلب کیا ہے جو ابھی دعا پڑھی گئی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، اور واخلف لی خیر منہا، اور مجھے اس کے پیچھے اس سے بہتر عطا فرما۔ جب یقین کامل سے کوئی دعا پڑھے گا اللہ ایسا ہی اسے عطا کرے گا۔ اور کائنات میں سب سے خوبصورت اور حسین بہتر شے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رب نے مجھے عطا کی کہ جب میرے شوہر فوت ہو گئے اور میں یہ دعا پڑھتی رہی تو رب نے مجھے نبی علیہ السلام عطا فرما دیا، پھر آپ نے مجھ سے نکاح فرما لیا۔ اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے تاکید فرمائی ان سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی۔ کیا تاکید؟ کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے بھی تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں سب کچھ تو ہے ہی اللہ کا۔ تم کفر کرو تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، تم ایمان لاؤ تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ تم کفر کرو گے تو بربادی تمہاری ہوگی، تم ایمان لاؤ گے تو نجات اور خوش بختی تمہارے حصے میں آئے گی، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور اللہ تو تعریف کیا ہوا ہر شے سے بے نیاز ہے، اس کی شان تو یہ ہے ایک لمحہ نہیں لگے گا، یذہبکم ایھا الناس، وہ یوں تمہیں زمین سے صفایا کر دے گا کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور اگلے ہی لمحے ویاتی بآخرین، وہ نئے لوگوں سے ساری کائنات کو بھر دے، اس کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو تمہارے ہونے نہ ہونے سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ البتہ یہ سوچ لو کہ جو کوئی تم میں سے دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ بات تو یہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، جو تم چاہو گے اللہ تمہیں وہ دے گا۔ اللہ کے پاس آخرت کے بھی خزانے ہیں اور دنیا کے بھی خزانے ہیں، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے، وہ بندے اس سے جو مانگتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے کہ بندے کو کیا چاہیے۔ نہ تو یہ مطلوب ہے کہ آخرت کو بالکل بھول جاؤ اور دنیا کو اپنا اصل مقصود بنا لو، اور نہ یہ ہے کہ آخرت کے غم میں اتنا کھو جاؤ کہ دنیا بالکل ہی ترک کر دو، بلکہ ہمیں جو ایک معتدل راستہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، ادھر بھی بھلائی کرو ادھر بھی بھلائی کرو، یہ جامع زندگی ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر اس کی ضروریات کو پورا کرنا یا اس کے حقوق کو پورا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہی نہ، فرشتوں کی طرح ہمیں کسی اور جہان میں ہی رکھ لیتا۔ اور اشرف المخلوقات ہونا اتنا آسان بھی نہ ہوتا۔ اشرف المخلوقات آپ بنے اسی لیے کہ آپ کو بیک وقت دونوں جہانوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا اور دونوں کے حقوق آپ کے اوپر رکھے گئے، آپ ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے پورا کریں تو اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا صرف جذبہ ہی نہیں بلکہ عملی اقدام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔